السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شادی کو 10 دن گزرے تھے کہ کرن پہ ہمارے معاشرے کی جہالت نے ظلم ڈھانا شروع کر دیے۔ شوہر تو اچھا تھا، ساتھ نبھانے والا تھا، لیکن مسئلہ ساس سسر کا تھا۔ حالانکہ کرن سمجھدار، بااخلاق اور خوبصورت لڑکی تھی۔ کرن جب امی کے گھر تھی تو اسے عادت تھی، وہ 9 بجے جاگتی تھی۔ اسے ناشتہ بنانا، گھر کے کام کرنا اتنا نہیں آتے تھے۔ بس کیا ہوا، اچانک سے رشتہ آیا اور امی ابو نے جلدی جلدی شادی کر دی۔ شادی کے چند دن گزرے تھے، سسر نے دیکھا ابھی تک بہو سوئی ہوئی ہے۔ سسر نے بیٹے کو بلایا۔ کرن کا شوہر ارسلان تم کو کوئی شرم ہے کہ بے غیرت ہو گئے ہو؟ ارسلان نے ابا کی جانب دیکھا۔ ابو جی کیا ہوا؟ تیری بیوی ابھی تک سو رہی ہے، وہ کوئی نوابزادی ہے یا کسی بادشاہ کی بیٹی ہے؟ جا اسے اٹھا جا کر، کل سے میں نہ دیکھوں وہ فجر کی نماز کے بعد سوئی ہو۔ ارسلان ابا سے اب کیا کہتا، کمرے میں گیا، کرن کے چہرے کی جانب دیکھا۔ وہ پیاری سی شہزادی، خوبصورت معصوم سا چہرہ، بے فکر ہو کر سو رہی تھی۔ ارسلان نے آواز دی، کرن اٹھ جا میری رسگلی، لیکن کرن خرگوش کی نیند سو رہی تھی۔ ارسلان آفس کے لیے تیار ہو رہا تھا، پاس آیا، آہستہ سے ہلایا، کرن کی بچی اٹھ جا۔ کرن نیند میں چلانے لگی، امی کیا ہے آپ کو، مجھے سونے دیں۔ ارسلان نے جلدی سے کرن کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ او میری نور جہاں، ابا نے سن لیا نا تو خیر نہیں ہوگی، اٹھ ہوش میں آ۔ کرن نے آنکھ کھولی، سامنے ارسلان کھڑا تھا، ٹائی ہاتھ میں پکڑے۔ کرن آنکھ ملتے ہوئے بولی، آپ صبح صبح کہاں چل دیے؟ ارسلان نے غصے والا منہ بنایا۔ ٹائم تو دیکھو ذرا میڈم، 9 بجنے والے ہیں، آپ ہیں کہ آنکھ ہی نہیں کھلتی؟ کرن مسکرانے لگی، اچھا سوری نا میری جان۔ ارسلان پاس بیٹھا، کرن کے بکھرے بالوں میں ہاتھ پھیرا، پھر آہستہ سے بولا، اچھا سنو۔ کرن کندھے پہ سر رکھ کر، جی ارسلان۔ ارسلان پیار سے بولا، کو جی ابا نے بہت گالیاں دی ہیں، قسم سے۔ ابا کہہ رہے تھے اگر کل تیری بیوی فجر ٹائم نہ اٹھی تو دیکھنا۔ کرن اداس ہو گئی۔ ارسلان اداسی سمجھ گیا تھا، کرن میں جانتا ہوں تم کو عادت نہیں ہے اتنی جلدی جاگنے کی، آہستہ آہستہ اس گھر کو اور اس گھر کے لوگوں کو سمجھ جاؤ گی، تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ کرن کے دل کو سکون سا ملا، میرا ارسلان میرے ساتھ ہے۔ ارسلان آہستہ سے بولا، سنو میں نے تمہارے لیے ناشتہ لا کر رکھ دیا ہے، اب ٹائم سے کر لینا اور بھابھی لوگوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹانا۔ ارسلان جانے لگا، کرن جلدی سے اٹھی، ارسلان جی سنیں۔ ارسلان نے مڑ کر دیکھا، کرن دوڑ کر سینے سے جا لگی، آئی لو یو میری جان۔ ارسلان نے ماتھے پہ بوسہ کیا، میری چڑیل اب جاؤ، جا کر منہ ہاتھ دھو لو، کیا بھوتنی بنی ہوئی ہو۔ کرن بہت خوش تھی، شاور لیا، پھر ناشتہ کرنے لگی۔ ساس نے آواز دی، مہارانی اٹھ گئی ہو کیا؟ کرن کمرے سے باہر آئی، جی امی، تم کو کتنی بار کہا ہے صبح جلدی اٹھا کرو، لیکن تم کو شرم ہے یا نہیں؟ کرن آہستہ سے بولی، امی کوشش کرتی ہوں لیکن پھر بھی نہیں اٹھا جاتا۔ ساس نے غصے سے کہا، ہاں تم سب سے الگ ہو نا، نہیں اٹھا جاتا، جا اب کپڑے دھونے والے پڑے ہیں، دھو جا کر۔ دراصل کرن کو کپڑے دھونے بھی کہاں آتے تھے، امی ابو کی لاڈلی سی تھی، لیکن اب اسے گھر بسانا تھا، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، گھر، دیور، جیٹھ، ان کے بچے، سب ملا کر کوئی 17 افراد بنتے تھے، سب کے 2 سوٹ، کپڑوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، کیسے دھونے ہیں؟ پھر کپڑے دھونے لگی، شام کے 4 بج گئے تھے، مشکل سے کپڑے دھو کر فارغ ہوئی، جسم ٹوٹ رہا تھا، اب یوں لگ رہا تھا جیسے جسم میں جان ہی نہیں، تھک کر ٹوٹ گئی تھی، اب بس وہ بستر پر لیٹ کر سو جانا چاہتی تھی۔ وہ ابھی لیٹی ہی تھی کہ سسر نے آواز دی، کرن کہاں گئی ہے؟ بھابھی نے بتایا وہ اپنے کمرے میں ہے۔ سسر تو سارا دن گھر سے باہر رہا تھا، ابھی آیا تھا، دیکھا کرن کمرے میں ہے، 5-7 گالیاں نکالیں، میں صبح گیا تھا گھر سے، شام کو آیا ہوں، وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی۔ غصے سے کرن کے دروازے پہ ہاتھ مارا، کرن ڈر کر اٹھ گئی، ابو کیا ہوا؟ سسر نے گالیاں دینی شروع کر دیں، تم کو بکواس کیا تھا نا، گھر کو گھر سمجھو اور گھر کے کام کاج کیا کرو، جب دیکھو سرخی پاؤڈر لگا کر پڑی رہتی ہو، اٹھو اب میرے لیے چائے بناؤ۔ کرن ڈر گئی تھی، تھکا ہوا جسم لیا، کچن میں چلی گئی، چائے بنانے لگی، اسے بہت سردی لگ رہی تھی، سسر کو چائے دی اور کمرے میں جا کر لیٹ گئی، تھکن سے آنکھ لگ گئی۔ ارسلان گھر آیا، دیکھا کرن سو رہی ہے، ارسلان مسکرا کر کرن کی جانب دیکھنے لگا، کرن کے کپڑے گیلے تھے، کرن کے چہرے کو ہاتھ لگایا، کرن کو تو بخار تھا۔ ارسلان جب کمرے سے باہر آیا تو دھلے کپڑوں کو دیکھا، کوئی 40 کے قریب ڈریس تھے۔
ارسلان خاموش ہو گیا۔ بھابھی سے پوچھا، کپڑے کس نے دھلائی کیے ہیں؟ بھابھی آہستہ سے بولی، تیری بیگم نے۔ اس نے کپڑے کیا دھلائی کیے، جیسے بہت سارا کام کر دیا ہو۔ اسے کہو اب برتن دھو دے جا کر۔ ارسلان کمرے میں گیا، کرن کے ماتھے پہ بوسہ کیا، آہستہ سے آواز دی، کرن میری جان اٹھیں۔ کرن کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، کرن سردی سے کانپ رہی تھی۔ ارسلان نے جلدی سے کرن کے کپڑے پریس کیے، پھر کرن کو چینج کروائے۔ کرن تھکن سے ٹوٹ چکی تھی۔ ارسلان پیار سے بولا، میری جان نہیں دھو سکتی تھی تو کیوں دھوئے کپڑے؟ کرن مسکرانے لگی، میری جان کوئی بات نہیں، اتنا تو کرنا پڑتا ہے۔ چلو کرن میں آپ کو میڈیسن لا دوں۔ کرن کا ہاتھ تھاما، ڈاکٹر کے پاس جانے لگے تو ساس نے آواز دی، کدھر جا رہے ہو؟ اس کو لے کر۔ ارسلان آہستہ سے بولا، امی اس کو اتنا بخار ہے، اس کی حالت دیکھیں آپ۔ ساس نے گالی دی، مر نہیں جاتی ہے، اس کو کیسے بخار ہو گیا؟ ارسلان پیار سے بولا، امی آپ کو خیال کرنا چاہیے، میں یہ نہیں کہتا کرن گھر کے کام نہ کرے، لیکن آپ بھی تو ظلم کرتی ہیں۔ آپ کی دوسری بھی 4 بہنیں ہیں، سب کو مل کر کام کرنے کا کہتی نا۔ آپ جانتی ہیں کرن کو ان سب کاموں کی عادت نہیں ہے، آہستہ آہستہ عادی ہو جائے گی۔ اتنا کہنا تھا کہ ارسلان کی امی گالیاں دینے لگی، بیوی کا غلام ہو گیا ہے، بغیرت ہو گیا ہے۔ ارسلان نے کرن کا ہاتھ پکڑا، ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ 104 پر بخار تھا۔ کرن کو انجیکشن لگانے لگا تو وہ رونے لگی۔ ارسلان نے کرن کا ہاتھ تھاما، کرن کو ہمت آ گئی تھی۔ ارسلان نے پوچھا، کھانا کھایا ہے؟ کرن آہستہ سے بولی، نہیں ارسلان، سارا دن کام کرتی رہی ہوں، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ارسلان ایک ریسٹورنٹ پہ لے گیا۔ کرن بخار میں کیا کھاتی، لیکن ارسلان کی اتنی محبت دیکھ کر کرن کا آدھا بخار تو ٹھیک ہو گیا تھا۔ ارسلان نے کرن کا ہاتھ تھاما، پیار سے بولی، میری جان اداس نہ ہوا کرو اور اپنا خیال رکھا کرو۔ میں جانتا ہوں میرے امی ابو غلط نہیں ہیں، لیکن وہ آپ کو سمجھ نہیں پا رہے۔ تم صبر رکھو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کرن مسکرانے لگی، میری جان آپ ہی تو میری ہمت ہو، آپ کو دیکھ کر ہی تو حوصلہ ملتا ہے۔ ٹائم کافی ہو گیا تھا۔ جب ارسلان اور کرن گھر گئے تو سسر نے گھر سر پر اٹھا لیا تھا۔ تم کو شرم نہیں آتی؟ کہاں گیا ہوا تھا؟ ارسلان آہستہ سے بولا، ابو کرن ٹھیک نہیں تھی، ڈاکٹر کے پاس گیا تھا، اس نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا تو ہوٹل چلے گئے تھے۔ باپ نے جب ہوٹل کا نام سنا تو آگ بگولا ہو گیا، یہ شیطانی عورت کچھ کروا کر دم لے گی، گھر میں روٹی نہیں تھی کیا جو ہوٹل پہ چلے گئے تھے؟ سسر کا اتنا سخت لہجہ دیکھ کر کرن بے ہوش ہو کر گر گئی۔ ارسلان نے جلدی سے سنبھالا، کمرے میں لے گیا، کرن کا سر اپنی گود میں رکھا، بہت پریشان تھا۔ کرن ابھی پڑھ رہی تھی یونیورسٹی۔ ماں باپ نے اس لیے جلدی شادی کر دی تھی کہ باپ بیمار رہتا ہے اور بھائی کوئی تھا نہیں، تو ماں باپ نے بیاہ دیا تھا۔ سب سے چھوٹی تھی، گھر میں لاڈوں میں پلی بڑی تھی، لیکن سسرال میں سکون نہیں تھا۔ وقت گزرنے لگا، نہ جانے کیوں ساس سسر بھابھی لوگ سب کرن کے ساتھ اچھے نہیں تھے۔ شادی کو 3 سال گزر چکے تھے، لیکن اولاد نہیں تھی۔ سسر نے ایک ظلم یہ بھی کیا تھا، کرن کو ایک حکیم سے دوا لا کر دی اور کہا یہ کھاؤ، اس سے اولاد ہوگی۔ کرن نے چند ہفتے وہ میڈیسن کھائی، لیکن وہ میڈیسن اتنی زہریلی تھی کہ کرن کو خون کی الٹیاں آنے لگ گئیں۔ جب وہ امی کے گھر گئی تو امی نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا اور وہ میڈیسن بھی دکھائیں جو سسر نے کرن کو کھانے کے لیے دی تھیں۔ ڈاکٹر نے سر پکڑ لیا، یہ میڈیسن تو بانجھ بنانے کے لیے دی جاتی ہے۔ کرن رونے لگی، میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ خاموش رہی، وہ دوا چھوڑ دی۔ سسر کو جب پتہ چلا کرن وہ دوا نہیں کھاتی تو گالیاں دینے لگا۔ اب سسر چاہتا تھا کرن کو طلاق دلوا کر ارسلان کا دوسرا بیاہ کر دیا جائے۔ ایک دن جٹھانی نے بتایا، کرن گھر میں تیری طلاق کی باتیں چل رہی ہیں۔ کرن حیران و پریشان ہو گئی تھی۔ ارسلان رات کو گھر میں آیا، کرن ارسلان کے لیے کھانا لے کر آئی۔ ارسلان کھانا کھا رہا تھا۔ کرن آہستہ سے بولی، ارسلان ایک بات پوچھوں؟ ارسلان مسکرا کر بولا، ہاں پوچھو نہ جان، اگر میں ماں نہ بن سکی تو کیا مجھے چھوڑ دو گے؟ ارسلان ہنسنے لگا، کیا فضول بات کر رہی ہو؟ جاؤ میرے لیے چائے بنا کر لاؤ اور دوبارہ یہ فضول بات کبھی مت کرنا۔ کرن خاموش ہو گئی، چائے بنانے چلی گئی۔ ایک دن ساس کو محلے کی کسی عورت نے کہا، تمہارے گھر ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے، تم ایک بابا جی کے پاس جاؤ۔ ساس بابا جی کے پاس گئی اور کہا، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے۔ بابا جی نے بھی بس ادھر ادھر کی پھینکی اور کہا، تمہارے گھر میں کوئی جادو کروا رہا ہے
اور بہت زیادہ سخت جادو ہے۔ ساس کا دھیان سیدھا کرن پہ چلا گیا، وہی جادو کرتی ہے، اس لیے تو اس کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی۔ کرن اب سخت لہجوں سے تھک چکی تھی۔ ساس سسر نہ عید پہ امی کے گھر جانے دیتے تھے، نہ کسی دکھ سکھ میں۔ ارسلان ماں باپ کے سامنے بے بس تھا، کیا کرتا؟ آج ارسلان جب گھر واپس آیا تو سسر نے آواز دی، ارسلان بات سن، تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ ارسلان پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ارسلان کے چاروں بھائی، بھابھیاں، ماں سب موجود تھے۔ کرن اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ سسر نے ارسلان سے کہا، میں نے تمہارے لیے تیری بھابھی کی چھوٹی بہن فائزہ کا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میرا یہ فیصلہ ہے، تم کرن کو طلاق دے دو اور فائزہ سے نکاح کر لو۔ ارسلان حیران تھا، ابو یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ باپ نے فیصلہ سنایا، تمہارے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو کرن کو طلاق دو اور ہمارے ساتھ رہو اور جائیداد میں حصہ لو، ورنہ اس گھر سے نکل جاؤ۔ ارسلان چلا کر بولا، ابا یہ غلط کر رہے ہیں آپ۔ کرن آواز سن کر باہر آئی، دیکھا سب اکٹھے بیٹھے تھے۔ ارسلان نے پوچھا، کیا میں جان سکتا ہوں کرن کو طلاق کیوں دوں؟ تو ساس گالی دے کر بولی، جادوگرنی ہے وہ، اس لیے تو اولاد نہیں ہو رہی اس کے ہاں، ویسے بھی وہ ہم میں گزارا نہیں کر سکتی، ہم میں سے اپنے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے۔ ارسلان کرن کی جانب دیکھنے لگا۔ کرن اداس بے بس کھڑی ارسلان کے قدموں کی جانب دیکھنے لگی۔ ارسلان آہستہ سے بولا، ابو کرن کا کیا قصور ہے؟ باپ چلا کر بولا، تم طلاق دے رہے ہو یا نہیں؟ ارسلان خاموش ہو گیا۔ ارسلان نے پوچھا، اگر میں کرن کو طلاق نہ دوں تو؟ باپ نے گالی دی اور کہا، پھر میں قرآن پہ یہ ہاتھ رکھ کے کہوں گا کہ تم سے میرا کوئی رشتہ نہیں۔ ارسلان تڑپ اٹھا، ابا جان ایسا نہ کریں، امی ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ارسلان نے سب کے سامنے ہاتھ جوڑے، ایسا نہ کریں، کرن بہت اچھی ہے، آپ اسے ایک موقع دیں۔ باپ نے جائیداد کے کاغذ نکالے اور کہا، لو، میں ابھی یہ گھر اور 50 ایکڑ زمین تمہارے نام کرتا ہوں، کرن کو طلاق دو اور فائزہ سے نکاح کے لیے ہاں کر دو۔ ارسلان نے کرن کی جانب دیکھا، مجبور ہو چکا تھا، ایک طرف ماں باپ اور دوسری جانب اس بے پناہ پیار کرنے والی کرن۔ زمین پہ بیٹھ گئی، خاموش تھی، جسم کانپ رہا تھا، قیامت کا منظر تھا۔ ارسلان نے کرن کی طرف دیکھ کر ہاتھ جوڑے، کرن کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا۔ ارسلان آگے بڑھ گیا، باپ کے ہاتھ سے جائیداد کے کاغذ پکڑے اور ان کو پھاڑ دیا، پھر مسکرا کر کرن کا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ابو جان، میں جانتا ہوں آپ نے کرن کو باج پن کی دوا دی تھی، امی میں جانتا ہوں آپ کو کرن اس لیے اچھی نہیں لگتی کہ وہ پڑھی لکھی ہے اور وہ حق سچ کی بات کرتی ہے۔ آپ نے ایک کافر بابا کے پاس جا کر پوچھا، ہمارے گھر میں سکون نہیں ہے، اور اس بابا نے کہا جادو ہے گھر میں، اور آپ نے کرن کو جادوگرنی بنا دیا ہے، جبکہ کرن 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے۔ امی باقی آپ کی 4 بہویں آپ کے بھائی کی بیٹیاں ہیں، آپ کی اپنی ہیں، اس لیے آپ کو ان میں برائی نظر نہیں آتی، جبکہ چھوٹی بھابھی نے آپ کو کتنی بار گالیاں بھی دی ہیں، نہ جانے کیوں آپ کو کرن سے ہی اتنی نفرت ہے۔ امی گھر میں سکون آ جائے گا، آپ انصاف قائم کریں اور اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، آپ میرے ماں باپ ہیں، میں آپ کی گستاخی نہیں کر سکتا، لیکن بیوی کے بھی حقوق ہیں، میں صرف اس لیے طلاق نہیں دے سکتا کہ کرن ماں نہیں بن سکتی، اللہ تعالیٰ نے میرے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی ہوگی تو ضرور عطا کرے گا۔ بابا جان، آپ کی بھی بیٹی ہے نا، کیا ہوا اگر میری بہن کل کو آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ مجھے طلاق دے دی ہے میرے شوہر نے؟ اتنا کہہ کر ارسلان نے کرن کے ہاتھ میں بوسہ کیا اور گھر سے چلا گیا۔ کرن رو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارسلان کی اس وفاداری پہ دل کو سکون ملا تھا۔ کرن مضبوطی سے ہاتھ تھامے جا رہی تھی۔ ارسلان کا ساتھ اس کے لیے کل کائنات تھا۔ بہت کم لوگوں کو ایسا ہم سفر نصیب ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کے نصیب اتنے اچھے ہوتے ہیں، بہت لکی ہوتے ہیں، بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو اتنی محبت کرنے والا ہم سفر ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہماری آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر مسکراہٹ ہوتی ہے، ہم کسی اپنے کے سینے لگ کر رو رہے ہوتے ہیں، کوئی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ کرن اپنے ابو امی کے گھر آ گئی اور پھر اللہ پاک نے کرم فرما دیا، کرن کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا۔ دوسری جانب دیکھیں کیا ہوا، دوسرے بھائیوں میں جھگڑا ہوا اور سب نے جائیدادیں بانٹ لیں۔ جب ماں باپ کی باری آئی تو کوئی بھی پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر آخر کرن ارسلان کا ہاتھ تھامے ساس سسر کے پاس آئی اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئی تھی۔ کرن آہستہ سے بولی، امی میں آپ کی بہو نہیں بیٹی ہوں۔ ارسلان پاس کھڑا
اپنے فیصلے پر مسکرا رہا تھا۔ یاد رکھیں، ظلم کا خاتمہ ایک دن ضرور ہوتا ہے، ناانصافی ایک دن ضرور انصاف میں بدلتی ہے، کسی کو دیے آنسو کا حساب ضرور ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہر دوسرے گھر میں ساس سسر کچھ ایسا ہی رویہ رکھتے ہیں۔ اپنے بہو کے ساتھ اللہ کا خوف دل میں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ کا انصاف ترازو آپ کا حساب کرے۔ اور ہر اس مرد ہم سفر کو میرا محبت بھرا سلام، جو ارسلان کی طرح اپنی بیوی اپنی ہم سفر کا ساتھ نبھاتے ہیں۔ اور دوستو، آخر میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ ساس سسر کو اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بہویں ہیں وہ بھی بیٹیاں بن کر رہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر بے اولاد کو اولاد جیسی نعمت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین لکھ کر آپ بھی ہماری دعا کا حصہ بن جائیں۔ جزاک اللہ۔ مزید ایسے سبق آموز واقعات اور کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ مجھے آپ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔